اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 ہے، اس کا ترجمہ ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقًا، اور تحقیق لے چکا ہے اللہ تعالیٰ عہد بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل سے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ، اور ٹھہرائے ہم نے ان میں 12 نقیبہ 12 سردار، وقال اللہ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم قائم کرو گے نماز کو، وآتیتم الزکاۃ، اور اگر تم زکوٰۃ کو ادا کرو گے، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان رکھو گے یا ایمان لے کر آؤ گے، وعزرتموہم، اور ان کی مدد کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور قرض دو گے اللہ کو اچھا قرض یا اچھے طریقے سے قرض دینا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں ضرور تمہارے گناہ تم سے دور کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں ضرور تمہیں داخل کروں گا ایسے باغات میں جن کے نیچے من تحتها الانہار، جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، فمن کفر بعد ذالک، تو جس نے جھٹلایا اس کے بعد، منکم، تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو تحقیق وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ شانہ نے متعدد باتیں فرمائی ہیں، اور بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ شانہ نے کچھ باتیں بتائی ہیں، مگر اس کا مصداق صرف بنی اسرائیل نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی اس میں پیغام ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بنی اسرائیل سے عہد لے لیا تھا، تو جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت 11 کے اندر بھی یہی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے ہم سے ایک عہد لیا ہوا ہے کلمے کے تحت، تو یعنی محسوس ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کا انسانیت کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ہے، اور یہ بہت ہی عقل میں آنے والی بات ہے کہ اگر آپ کو کسی سے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو آپ اس سے کانٹریکٹ کرتے ہیں۔ مثلا ایک بندہ کسی ملازمت کے لیے کسی آفس میں جاتا ہے، کسی کمپنی کو جوائن کرتا ہے یا کسی کی دکان پہ جاتا ہے، تو اس سے کانٹریکٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ ہفتے میں اتنے دن آؤ گے، اتنے بجے سے اتنے بجے آؤ گے، آپ کی تنخواہ اتنی ہوگی، آپ کو یہ فیسلٹیز ملیں گی، یہ نہیں ملیں گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ شانہ انسانیت سے یہ چاہتے ہیں کہ انسانیت دین پر عمل کرے، تو اس سے پہلے اللہ نے میثاق یعنی کانٹریکٹ کیا، جو کہ انتہائی زیادہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی کچھ نہیں کی ہے، بلکہ میدان محشر، بلکہ جو یہ ہمیں اچھی طرح بہت سارے لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ عالم ارواح کے اندر جو ہے، جہاں پہ ساری روحیں اکٹھی تھیں، وہاں پر اللہ نے ہم سے عہد لیا تھا، اور ساری روحوں نے یہ بات بتائی تھی کہ اللہ کوئی شک نہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اب ہم دنیا میں آئے تو اللہ نے ہم سے کلمے کے تحت عہد لیا، تو اسی طرح اللہ نے عہد لیا بنی اسرائیل سے، اور بنی اسرائیل کے چونکہ 12 قبیلے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان 12 قبیلوں میں 12 سردار مقرر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان 12 سرداروں سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ اپنی اپنی قوموں میں جا کر جو احکامات خداوندی ہیں اس پر خود بھی عمل کریں گے، اور اپنی پوری قوم سے اس پر عمل درآمد کرانے کی بھرپور کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے یہ فرمایا وقال اللہ انی معکم، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم عہد کو پورا کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے کرنے سے بالکل بھی خبر نہیں رکھتے، بلکہ جو کچھ بھی آپ کرو گے میں آپ کے ساتھ ہی ہوں گا، مجھے سب نظر آ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم لوگ عہد کو پورا کرو گے تو میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی،
اب اس کی مزید وضاحت اللہ نے اس کے بعد فرمائی لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، کہ اگر تم لوگ نماز کو قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، کیونکہ بنی اسرائیل میں بہت سارے نبی آنے والے تھے اس واقعے کے بعد، یہ 12 قبیلے جب حیات تھے تو اس کے بعد بھی بہت سارے نبی آنے والے تھے، تو اللہ نے پہلے ہی ان سے عہد لے لیا کہ تم ان سب کی پیروی کرو گے، ایمان لے کر آؤ گے اور ان کی تم مدد کرو گے، عَزَّرْتُمُوهُمْ، تم ان کی مدد کرو گے۔ اور پھر اس کے بعد مزید فرمایا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ کو قرض دو گے، بہترین قرض۔ اب اس میں کچھ عقل نہ رکھنے والے لوگ جو کہ علماء سے جن کا تعلق نہیں ہوتا یا تفسیر نہیں پوچھتے، وہ ان کے ذہن میں یہ شیطان بات ڈال دیتا ہے کہ بھئی یہ الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ مناسب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ قرض دیا جائے، اللہ تعالیٰ تو ہر حاجت سے جو ہے بالکل پاک ہیں، ان کو قرض کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہاں جو قرض کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ انسان کے اپنے فائدے کے لیے کیا گیا ہے، کیونکہ اگر ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو یہ پوری دنیا اس بات کو یقینی جانتی ہے بغیر کسی کے کہے ہوئے کہ بھئی آپ کو قرضہ واپس کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے عاریتاً یا آپ پر احسان کرتے ہوئے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے پیسے عطا کر دیے اور آپ کی ضرورت پوری ہو گئی، تو اب آپ کو وہ پیسے واپس کرنے چاہیے۔ تو چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی، تھوڑا سا شعور رکھنے والا، وہ بھی یہ کہے گا کہ ہاں بھی آپ کو پیسے واپس کرنے چاہیے۔ تو یہ انسان کے اپنے بھلے کی بات ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نیکیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وقت دیتا ہے، تو وہ اللہ پر ایک طرح سے قرض ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے کام کر رہا ہے، اور قرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لازمی اس کی واپسی ہوگی۔ تو یہاں پر جو قرض کا لفظ استعمال کیا گیا ہے قرضاً حسنا، کہ بہترین سے بہترین عبادت، بہترین سے بہترین مال کا خرچ کرنا وہ اللہ کے لیے کرو، تاکہ جو تمہیں چیز واپس ملے گی اس کی اللہ کی طرف سے پکی ڈھکی یعنی گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے ضرور بالضرور اس کا بدلہ تمہیں دینا ہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرض کے لفظ کو پسند فرمایا۔ تو یہ ناممکن بات ہے کہ انسان اللہ کے لیے کچھ کرے، اللہ کے لیے کوئی نفل پڑھے، اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے، اپنی عبادت میں اضافہ کرے، قرآن پڑھنے میں اضافہ کرے، اپنے امر بالمعروف نہی عن المنکر میں اضافہ کرے، اور اللہ کی طرف سے اس کو کچھ ملے ہی نہیں، کیونکہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ لازمی بات ہے کہ انسان اللہ کے لیے چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور اس کو واپس فرمائیں گے۔ اسی لیے یہاں پر قرض کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم اس تجارت سے ہم لوگ نفع نہ اٹھائیں اور اللہ کی طرف جو ہے نہ پلٹیں اور اللہ کے دربار کے غلام نہ بنیں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بعد میں فرما رہے ہیں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو اللہ فرما رہے ہیں اگر تم نے ایسا کر لیا، نماز قائم کر لی، زکوٰۃ دینا شروع کر دی اور میرے رسولوں پر ایمان لے کر آئے، ان کی مدد کی، مجھے قرضہ دیا، تو میں آپ کے گناہ آپ سے جو ہے ختم کر دوں گا، اور میری گارنٹی ہے کہ میں آپ کو جنت میں داخل کروں گا۔ اور اگر اتنی چیزیں کہنے کے بعد بھی، اتنا بڑا عہد ہونے کے بعد بھی اگر کسی نے اس سے کوئی ہٹا، تو پھر جو ہے نا فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ یقینی بات ہے کہ وہ جو حق کا راستہ تھا، صاف ستھرا راستہ تھا، صراط مستقیم تھا، اس سے وہ ہٹ گیا۔ تو مسلمانوں کے لیے اس آیت میں پیغام یہ ہے کہ نماز وقت پر پڑھنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے ان عبادتوں کو پچھلی امتوں پر بھی فرض کیا ہوا تھا، جیسے یہاں سے بالکل واضح ہو گئی یہ بات کہ بنی اسرائیل پہ نماز اور زکوٰۃ دونوں فرض تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمیں نماز عطا فرمائی ہے۔ نماز میں کمی کرنا اور نمازوں میں سستی کرنا، مسجد کی نماز چھوڑ کے گھر پہ نماز پڑھ لینا، یہ اللہ سے دوری کا سبب ہے، اور جو اللہ نے ہمارے پہ فرض حکم دیا ہے اس حکم کی عدولی ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کے ادا کرنے میں ہمیں بالکل بھی سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ جو بعد میں اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تو یہ زکوٰۃ سے ہٹ کے بات فرمائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس امت سے، اور ایون حتیٰ کہ بنی اسرائیل سے بھی اللہ تعالیٰ کی امید یہ تھی، اور ہم سے بھی یہی امید ہے مسلمان امت سے، کہ بھئی ہم صدقات بھی کریں، کیونکہ قرض کا لفظ اللہ تعالیٰ نے الگ استعمال فرمایا اور زکوٰۃ کا لفظ اللہ تعالیٰ شانہ نے الگ استعمال فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ ہم سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم صدقات بھی خوب کریں گے، اور لکھا ہے فرمایا اللہ نے قرضاً حسنا،
یعنی خوب صدقات کرو، اچھے طریقے سے صدقات کرو، خوب اخلاص سے صدقات کرو. یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا مال کم ہو جائے. یا حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کا مفہوم ہے کہ صدقہ کرنے سے مال نہیں گھٹتا. مطلب یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے. تو اس آیت کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ بھئی نماز میں سستی اور زکوٰۃ میں سستی، اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا چاہیے. ان دونوں عبادتوں کے بارے میں ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے. اور تیسرا یہ ہے کہ صدقات بھی ہمیں خوب اللہ کے راستے میں کرنے چاہیے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مختلف دینی مصارف کے اندر صرف اپنے زکوٰۃ کے پیسے دے کر سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارا جو ہے نا وہ ذمہ داری پوری ہوگی. یہ بالکل غلط بات ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ امید رکھتے ہیں کہ بھئی ہم صدقات بھی خوب خرچ کریں، زکوٰۃ بھی خوب دیں. اور اسی لیے اس کے لیے بھئی ہم صحابہ کرام کی زندگی دیکھ سکتے ہیں، اس سے ہمیں ثبوت مل جائے گا. اللہ تعالیٰ شانہ ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.